امام علی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ عورت ایک نازک پھول کی مانند ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نازک کا مطلب کمزور نہیں ہوتا، بلکہ نازک کا مطلب ایک قیمتی، بہتر چیز ہے جسے احتیاط کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ ہیرے کو باقی پتھروں کے جیسا نہیں رکھتے، اسے ایک قیمتی پتھر سمجھ کر سنبھال کر رکھتے ہیں، اسی طرح عورت کے ساتھ سختی سے نہیں بلکہ عزت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے۔ اب غور کریں کہ جب آپ کسی پھول کو کھردرے یا سخت ہاتھوں سے پکڑتے ہیں تو وہ مرجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے پیار سے سنبھالتے ہیں تو اس میں خوشبو باقی تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ رشتوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب عورت کو پیار اور عزت ملتی ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سختی یا بے حسی ہو تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی جسے آج کل بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عورتوں کی عزت کرو تاکہ تمہاری عورتوں کی بھی عزت ہو۔ اب یہ کتنا گہرا راز ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ جب آپ کسی اور کی بہن، بیٹی یا بیوی کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں آپ کی عورتوں کا احترام ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی قانون ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں برا بولتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور نازک نقطے کی طرف۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا دل آئینے کی مانند ہے، اسے جھوٹ اور فریب سے داغدار نہ کریں۔ یہ سن کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سادہ سا بیان ہے، لیکن نہیں، عورت کا دل واقعی آئینہ کی طرح صاف ہوتا ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں تو وہ آپ کے کہے ہوئے ہر لفظ کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اگر آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو یہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے آئینے کو درست کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر جوڑ ایک نشان چھوڑتا ہے۔ اب دولت کی بات کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بھی دولت کے بارے میں بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دولت انسان کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو تو بہتر ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دولت کا مالک بننا ایک الگ چیز ہے اور اس کا غلام بننا بالکل دوسری چیز ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں، صدقہ کے طور پر دیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں تو یہ معمول ہے، لیکن جب دولت آپ کے دل کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کی ہر سوچ پیسے کے گرد گھومتی ہے تو آپ غلام بن جاتے ہیں۔ یہ غلامی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے، رشتوں کی قدر نہیں رہتی، صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیویوں اور بچوں کو وقت نہیں دیتے اور دوستوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پیسے کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دولت کے مالک نہیں بلکہ دولت کے غلام ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اور بہت اہم نقطہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حلال آمدنی خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام مال خواہ پہاڑوں جتنا بھی ہو تباہی لاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ کیسے بھی آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کبھی برکت نہیں لاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت کماتے ہیں لیکن ان کا پیسہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے، بیماری میں، قانونی چارہ جوئی میں اور مصیبت کے وقت میں، جبکہ حلال کمائی کی برکت یہ ہے کہ کم ہی صحیح کافی ہو جاتی ہے، گھر میں سکون لاتی ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے اور دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتیں، لیکن حرام کی آمدنی ان سب کو تباہ کر دیتی ہے۔ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دل بے چین رہتا ہے۔
اب میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ چیزیں جو عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو امام علی علیہ السلام کی تعلیمات سے نکلتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے بلکہ قدرت کی ہدایت ہے جو اللہ نے قائم کی ہے۔ دیکھو، عورت اور مال دونوں ایک خاص قسم کے مرد کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آدمی جو نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ ہی کچھ مانگتا ہے، لیکن عورت اور مال دونوں اس کی تلاش میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا انسان کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا وہ پہلے ہی امیر ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عورت اور دولت دونوں اس مرد کا پیچھا کرتے ہیں جسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہو۔ یہ کیسا اعتماد ہے؟ یہ اعتماد فخر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات کی پہچان ہے۔ جب انسان اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اپنی اندرونی طاقت کو پہچانتا ہے، تو اس کی شخصیت سے ایک خاص چمک نکلتی ہے۔ خواتین اس چمک کو محسوس کرتی ہیں اور دولت اس چمک کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف وہی مرد جو اپنی ذات کی قدروں کو سمجھتا ہے، عورت اور دولت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں ایک گہرا فلسفہ ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، سب کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو مٹا دیتے ہیں، تو دنیا آپ کو اسی طرح سمجھنے لگتی ہے۔ جب انسان اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور اپنی اندرونی طاقت کو پہچان لیتا ہے، تو اس کی شخصیت میں ایک خاص چمک پیدا ہوتی ہے۔ خواتین اس چمک کو محسوس کرتی ہیں اور دولت اس مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف وہی مرد جو اپنی قدر کو سمجھتا ہے، عورت اور مال کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ یہاں ایک گہرا فلسفہ ہے۔ جب آپ خود کو کم سمجھتے ہیں، سب کے سامنے جھکتے ہیں اور سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا آپ کو اسی طرح سمجھنے لگتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی قدر کو سمجھتے ہیں اور اپنی عزت کرتے ہیں، تو دوسرے بھی آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ تیسری بات جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خوابوں کے شوقین ہوتے ہیں، وہ دولت اور عورت دونوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ان میں جذبہ ہوتا ہے۔ جذبہ کا مطلب ہے شدید محنت اور لگن، اور اپنے مقصد کے لیے مکمل لگن۔ جب انسان اپنے کام، اپنے خوابوں اور اپنے مقاصد میں پوری طرح غرق ہو جاتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک اٹھتی ہے۔ خواتین خود بخود ایسے مردوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کچھ حاصل کرنے والا ہے۔ چوتھا، ایک عورت اس مرد کی وفادار بن جاتی ہے جو اپنی بات پر سچا ہو، تو دولت اس کے لیے راستہ تلاش کرتی ہے۔ ان دنوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بات پر سچے نہیں ہیں۔ وہ آج ایک بات کہتے ہیں، کل کچھ اور۔ وہ آج وعدہ کرتے ہیں اور کل بھول جاتے ہیں۔ نہ عورتیں ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتی ہیں اور نہ ہی دولت قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے الفاظ پتھر پر نقش ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی کے گرد احترام کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص باہر سے نہیں بلکہ اندر سے مضبوط ہو، وہ خود بخود توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین صرف خوبصورت مردوں کو پسند کرتی ہیں، یا دولت صرف ان کے پاس آتی ہے جو پہلے سے ہی دولت مند ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل چیز اندرونی طاقت ہے۔ جب انسان اپنی اندرونی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، تو شخصیت کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو آدمی دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ اپنی عزت نفس کو بڑھاتا ہے، وہ دولت کو اپنے پاس آتا پائے گا۔ یہ ایک عجیب لیکن سچی حقیقت ہے۔ جتنا زیادہ آپ پیسے کا پیچھا کریں گے، یہ اتنا ہی آگے بھاگے گا۔ لیکن جب آپ اپنی خود اعتمادی کو بڑھانے، اپنے علم کو بڑھانے اور اپنی صلاحیتوں کو عزت دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ ساتواں، جو عورت سے عزت سے پیش آتا ہے، عورتیں خود ان کی عزت بن جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے۔ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر عورت کے سامنے جھک جائیں یا اپنی مردانگی کو کھو دیں۔ عزت کا مطلب ہے کہ آپ عورت کو ایک انسان کے طور پر دیکھیں،
اس کی عزت نفس کا احترام کریں اور اس کے ساتھ شائستگی کے ساتھ پیش آئیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو خواتین آپ کو قابل اعتماد پاتی ہیں۔ 8واں، جو آدمی خاموشی سے دولت مند ہو جاتا ہے، عورتیں خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگ شو آف پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کرنا اور اپنی دولت کا ڈھنڈورا پیٹنا سب محض دکھاوا ہے۔ حقیقی طاقت خاموشی میں ہے۔ ایک آدمی جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، بغیر کسی شور کے اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، وہ زیادہ پرکشش نظر آتا ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ جو مرد وقت اور الفاظ دونوں کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے، وہ دولت اور عورت دونوں حاصل کرتا ہے۔ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور الفاظ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ جو شخص فضول باتوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ 10ویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کو کوئی ایسا مرد چاہیے جو انہیں محفوظ محسوس کرائے، اور دولت بھی ان کے پاس رہتی ہے جو اسے سنبھالنا جانتے ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوقوں سے تحفظ دیا جائے، بلکہ محفوظ ہونے کا مطلب ہے جذباتی سکون، مالی استحکام اور مضبوط کردار۔ جب ایک عورت کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے تو وہ اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ جو مرد اپنی خوشبو، لباس اور انداز پر توجہ دیتا ہے وہ مالدار معلوم ہوتا ہے اور عورت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ سطحی نہیں، آپ کی شخصیت کا پہلا تاثر آپ کی ظاہری شکل سے آتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے، خوشگوار خوشبو اور خوش اخلاقی، یہ سب آپ کی عزت نفس کا اظہار کرتے ہیں۔ 12واں، جو آدمی پیسے کا احترام کرتا ہے پیسے کو عزت دیتا ہے۔ پیسے کا احترام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے ضائع نہ کریں، آپ اسے محفوظ رکھیں، آپ اس کی قدر کو سمجھتے ہوں۔ پانی کی طرح پیسہ خرچ کرنے والوں کے پاس پیسہ کبھی نہیں رہتا۔ 13واں نقطہ یہ ہے کہ عورت ایک ایسے مرد کے خوابوں کا حصہ بننا چاہتی ہے جو محنتی ہو اور با مقصد ہو۔ خواتین ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جن کی زندگی میں ایک مقصد اور خواب ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے مرد کوئی کشش نہیں رکھتے۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ دنیا ایسے آدمی کا پیچھا کرتی ہے جو اپنی باتوں سے نہیں بلکہ عملوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بات تو سب کرتے ہیں لیکن عمل کم ہی کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی شناخت الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے قائم کرتا ہے وہ واقعی قابل احترام ہے۔ 15واں اور آخری نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو عورت کے دل کو سمجھتا ہے اور پیسے کا بہاؤ دونوں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے سمجھ، صبر اور گہری سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو یہ سیکھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ 15 چیزیں کافی ہیں؟ نہیں، اصل راز ابھی آنا باقی ہے۔ 16ویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو مرد فیصلہ کرنے میں مضبوط ہوتا ہے وہ عورت پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے پاس دولت جمع ہوتی ہے۔ آج کل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مرد فیصلے نہیں کر پاتے۔ ہر چیز پر شک، ہر معاملے میں الجھن، ہر قدم پر غیر فیصلہ کن۔ نہ عورت ایسے مردوں پر بھروسہ کر سکتی ہے اور نہ ہی دولت قائم رہ سکتی ہے۔ فیصلے کرنے کی صلاحیت لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ مشکل وقت میں فیصلے کر سکتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ کب ہاں کہنا ہے اور کب نہیں کہنا ہے، لوگ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 17واں نقطہ یہ ہے کہ عورت اس مرد کو سلام کرتی ہے جو عزت سے اپنی روزی کماتا ہے۔ یہاں عزت کے ساتھ کمانے کا مطلب ہے کہ آپ بھیک نہ مانگیں، آپ اپنی محنت، ایمانداری اور مہارت سے کمائیں۔ عورت جب دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر عزت سے کماتا ہے، چاہے کام ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے۔ 18واں نقطہ جو بہت اہم ہے، یہ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے اور اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرتا ہے تو دونوں ہی اس کے قابو میں رہتے ہیں۔ دیکھو یہ بہت باریک توازن ہے۔ بہت سے مردوں کی توجہ صرف پیسے کمانے پر ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہوا۔ کچھ مرد صرف گھر بیٹھے رہتے ہیں، پیسے کمانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک عقل مند آدمی دونوں میں توازن رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے، وہ اس کی بات سنتا ہے
اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے پیسوں کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ بچت کرتا ہے اور وہ سمجھداری سے خرچ کرتا ہے۔ 19واں نقطہ یہ ہے کہ جو شخص با اعتماد ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب رکھتا ہے اور اس کا مال بھی اس کے محفوظ ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ رازداری ایک عظیم نعمت ہے جو آج کے دور میں نایاب ہو گئی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر ہر چیز پوسٹ کرتے ہیں، وہ ہر مسئلہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہر خوشی کی تقریب کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جو آدمی اپنے خیالات کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کے راز کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مالی حالت ظاہر نہیں کرتا تو لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ جب ایک عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے راز کسی کے ساتھ نہیں بتاتا تو وہ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ 20ویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرد جو صرف خدمت کے لیے دولت کی خواہش رکھتا ہو اور عورت سے صرف ذہنی سکون چاہتا ہو تو دونوں اس کو تلاش کیے بغیر بھی مل جاتی ہیں۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ جب آپ کی نیتیں خالص ہوں، جب آپ پیسے کی خواہش کریں تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکیں اور اچھے کام کر سکیں، اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور جب آپ کسی عورت کی خواہش صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں کرتے بلکہ زندگی میں امن، محبت اور صحبت کے لیے کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بہترین رشتہ پیدا کرتا ہے۔ 21واں نقطہ یہ ہے کہ عورت اور دولت ہمیشہ اس مرد کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنی خاموشی سے طاقتور ہو، اپنے الفاظ سے نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بلند ترین لوگ اکثر کمزور ہوتے ہیں؟ وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے زیادہ بولتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، لیکن جو واقعی طاقتور ہے وہ خاموش ہے۔ اس کی موجودگی ہی کافی ہے، اسے اپنا اثر بنانے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاموش طاقت عورتوں کو بہت متاثر کرتی ہے اور دولت بھی اس کے حصے میں آتی ہے۔ 22واں نقطہ یہ ہے کہ جو مرد کسی کا محتاج نہ ہو، عورت اس کی عزت کرتی ہے اور دولت اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ کسی پر انحصار سب سے بڑی ذلت ہے۔ جب آپ ہر چھوٹی چیز کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جب آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، جب آپ کو ہر چیز میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو خود کفیل ہے، جو اپنے مسائل خود حل کرتا ہے، جو کسی سے بھیک نہیں مانگتا، اس کی ایک منفرد عزت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ وقار ہوتا ہے۔ 23واں نقطہ یہ ہے کہ عورتیں اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے اپنے اصول خود طے کرتا ہے اور دولت اس کی طرف بہتی ہے۔ ان دنوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ریوڑ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں۔ کسی کے اپنے اصول نہیں ہوتے، کسی کا اپنا راستہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آدمی جو زندگی کے لیے اپنے اصول خود بناتا ہے، جو یہ طے کرتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ایسے آدمی میں ایک خاص دلکشی ہوتی ہے۔ عورتیں ایسے مردوں کو لیڈر مانتی ہیں اور دولت بھی لیڈروں کی طرف رواں دواں ہے اور عورت بھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔